اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ حضرات، ہم اس سے پہلے 39 تک بات کر چکے سے اب ہم نشست نمبر 40 پہ بات کر رہے ہیں۔ بیت العقبہ اولا اور ثانی اس کا عنوان ہے۔ یہ مدینے والوں کی بیت پہ مشتمل ہے۔ ہم گزشتہ نشست میں جناب جنات کے اسلام لانے پر بات کر رہے تھے۔ اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس نے اسلام کی تاریخ بدل دی، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص سوید بن صافت کے بنی سلیم کے ایک شخص کے ذمہ 100 اونٹ تھے، لہذا وہ دونوں ایک کاہنہ کے پاس فیصلے کے لیے گئے اور اس نے سوید کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور جب وہ دونوں اس دوراہے پر پہنچے جہاں سے مکہ اور مدینہ منورہ کے راستے جدا ہوتے ہیں، تو سوید نے اس شخص سے ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، لہذا اس بات پر دونوں کو تھم گتھا ہو گئے۔ سوید نے زیر کر کے اسے رسیوں سے جکڑ دیا اور پھر اسے لے کر عمر بن عوف کے احاطے میں آ گیا، یہاں تک کہ اس کے ورثاء نے اس کا حق ادا کر دیا۔ کیونکہ اس کے علم اور شاعری کا چرچا مکہ تک تھا، لہذا اس کی آمد مشہور ہو گئی اور حضور کے اس کے پاس تشریف لے گیا اور اس کو اسلام اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو سوید نے آپ سے کہا کہ شاید آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں جو کہ میرے پاس بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ اس نے کہا مجلہ لقمان۔ حضور نے ملاحظہ فرمایا اور کہا کہ بے شک یہ کام تو اچھا ہے، یہ کلام تو اچھا ہے، مگر 2 چیز میرے پاس ہے، وہ اس سے بھی بہتر ہے، وہ قرآن ہے جسے اللہ نے مجھے پر اتارا ہے، اور وہ سراپا ہدایت اور نور ہے۔ پھر حضور نے قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو اس نے کفار کی طرح بے اتنائی نہیں برتی اور کہا کہ بے شک یہ کلام خوب ہے۔ پھر آپ کے پاس سے لوٹ کر اپنے قوم میں گیا اور اس نے بتایا کہ تم جس بن نبی کا چرچا یہودیوں سے سنتے رہے ہو وہ آ چکا ہے اور وہ مکہ میں ہے، اس کا کلام میں نے سنا ہے، یقیناً وہ الہامی کلام ہے۔ میں شاعر ہوں کی وجہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن اسے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہیں مل سکا، ورنہ وہ شاید اپنے اہل قبیلہ کو لے کر حاضر ہوتا کہ بنی حضرت نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن قتل کے وقت کلمہ طیبہ اور اللہ اکبر کا ورد جاری تھا، جس سے تمام مورخین نے یہ اخذ کیا کہ وہ سرزمین یثرب پر مسلمان ہونے والا پہلا شخص تھا، اور اس طرح یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے اوس کے کھاتے میں لکھ دی۔ لیکن اس کے اسلام کی طرف میلان کی وجہ سے اس کی قوم بہت حد تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہو چکی تھی۔ اس کے بعد دوسری روایت، اوس خرج کے مارکوں میں ان کا پلڑا کچھ ہلکا دکھائی دیا تو وہ قریش کے پاس مدد حاصل کرنے آئے، مگر ابو جہل کی وجہ سے نیل و رام واپس چلے گئے۔ قریش نے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے اور مدد کرنے سے انکار کر دیا، مگر حضور کو جیسی اگلی آمد کی خبر ملی وہ فوراً ان کے پاس پہنچے اور ان کو اللہ کا پیغام دیا۔ یہ سن کر ایاس بن معاذ نے فرمایا کہ یہ تو اس سے بھی اچھی چیز ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے، مگر امین وفد ابو الحسیس نے ان کے منہ پر کنکریاں ماری اور کہا کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد معرکہ بعث پیش آیا جس میں ایاس بن معاذ قتل ہو گئے، لیکن اہل قبیلہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت ان کی زبان پر تنگی جاری تھی، تو اس طرح یہ دوسرے مسلمان ہوئے اور دونوں ہی قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد 10 نومبر میں آپ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ عقبہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت
آپ نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائی دی تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں جلدی کرو کہیں یہود سبقت نہ لے جائیں۔ لہذا سب نے اسلام قبول کر لیا، جن کی تعداد 6 بتائی جاتی ہے۔ ان کے نام ابو سعیم بن تیحان، ابو امامہ بن اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ دوسرے سال میں پھر یہ وفد آیا جو کہ 72 افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے 12 افراد کو ان کا رقیب مقرر فرمایا۔ لہذا بیعت عقبہ اول دوسری بیعت عقبہ ثانی کہلائی۔ اس مرتبہ ان لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے ساتھ کوئی معلم کر دیا جائے تاکہ وہ وہاں علم سکھا سکے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور فرمایا۔ یہ وہی معصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو بدر کے موقع پر علم برداری کا منصب دربار رسالت سے عطا ہوا۔ وہ مدینے آ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے جو کہ مدینہ منورہ کے انتہائی معزز رئیس تھے۔ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن پڑھ کر سناتے، اور روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کر لیتے۔ رفتہ رفتہ مدینے سے قبا تک اسلام گھر گھر پھیل گیا۔ صرف ختمہ وائل اور واقف کے چند گھرانے باقی رہ گئے جو ایک شاعر کے زیر اثر تھے۔ وہ غزوہ بدر تک ایمان نہیں لائے، لیکن قبیلہ اوس کے لوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کو ان دونوں قبائل کی باہمی چپقلش مانے تھی، حالانکہ ہم جیسا کہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اولیت ان کے ہی 2 آدمیوں کو حاصل تھی، مگر یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ اس کے مصداق یہاں قبیلہ خزرج سبقت دے گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ تھے، اور قبیلے پر ان کے اثر کا یہ عالم تھا کہ پورا قبیلہ ان کے اشاروں پر چلتا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ بیر مرق میں پر بیٹھے تھے کہ اتنے میں بنی عبد الاشہل کے سردار رشید بن حضیر آ گئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو سعید بن معاذ نے کہا، اے رشید، تیرا باپ مرے، تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں آ کر ایک باہر کا شخص سب کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں خود اس واقعے کو نپٹا دیتا، مگر تو جانتا ہے کہ اسد بن زرارہ سے میرے تعلقات خراب ہیں، حالانکہ وہ میرا خالازاد بھائی ہے۔ رشید بن حضیر نے تدبیر سوچی، پھر آ کر ابن زرارہ کے تمام قصے کو گوش گزار کیا اور معصب سے کہا کہ اے معصب، میں ایک شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ یہ آنے والا شخص اپنے قبیلے کا سردار ہے، لہذا اللہ کے حقوق کا پاس رکھنا، سچائی سے مت ہٹنا۔ انہوں نے کہا اگر وہ بیٹھے گا تو میں بات کروں گا، ورنہ نہیں۔ لیکن وہ آتے ہی برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تشریف رکھیں، میری بات سنیں، اگر مناسب نہ ہو تو نہ مانیں۔ لہذا وہ یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ تم نے مناسب بات کہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو چھوٹی برچی جس کے لیے برچی اندازی میں وہ عرب میں فوقیت رکھتے اور مشہور تھے، زمین پر گاڑ دی۔ حضرت معاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور قرآن پر پڑھ کر سنایا۔ ان کے چہرے کی چمک دیکھ کر معاصب کو اندازہ ہو گیا کہ حق کام کر گیا، اور وہ فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب وہ سعد بن معاذ کے پاس واپس پہنچے تو ان سے کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ تمہارے لیے یہ خبر ہے کہ بنی حارثہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ یعنی سعد بن زرارہ تمہارے خالازاد بھائی ہیں، اور وہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے اسے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سعد بن زرارہ کی طرف چل پڑا، مگر جب وہاں پہنچ کر سب کو مطمئن دیکھا تو اس پر صورت حال واضح ہو گئی کہ اسد نے مصلحت سے کام کیا ہے۔
تو انہوں نے سعد بن زرارہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اے ابو یہ ماما سنو، تم نے جو اپنے گھر کو پرونڈے کا ماجگا بنا ہمارے خلاف بنا رکھا ہے، اگر تمہاری میرے ساتھ رشتے داری نہیں ہوتی تو کیا تمہاری یہ جرت تھی؟ حضرت معاصم نے ان کی گالیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، پہلے آپ ہماری بات سنیے، اگر غلط ہو تو جو چاہے سزا دیں۔ لہذا وہ بیٹھ گئے اور حضرت معاصم نے دعوت اسلام دی اور قرآن کی آیات تلاوت کی، جن کو سن کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ ان کی قسمت میں جلیل القدر صحابہ میں شمار ہونا لکھ دیا گیا تھا، لہذا ویسے ہی قلب بھی عطا ہوا اور وہ تمام شکایت بھلا کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے جو خالہ زاد ایک دوسرے کے دشمن تھے گلے مل رہے تھے، ان کا قبیلہ اوس کا اسلام لانا تھا، لہذا اب مدینے میں سوائے معدود چند کے کوئی غیر مسلم نہیں رہا تھا۔ وہاں مسلم تھے یا یہودی تھے، جن کی ریشہ داریاں کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ اس کے بعد حضور کی طرف بیعت کے لیے سب نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور سعید بن زرارہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، تم اہل یثرب جانتے ہو کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور ان سے جن کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ حضور نے جن باتوں پر بیعت لی وہ یہ تھی کہ شرک، چوری، زنا، قتل اور افطرا کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جو بھی اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہیں کریں گے۔ اس بیعت کی خبر کفار مکہ کو ہوئی تو وہ بہت جزبز ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے رویے میں اور بھی سختی آ گئی۔ اصل میں مدینے کا مسلمانوں کے زیر انتظام آ جانا ان کے لیے بہت بڑا معاشی خطرہ تھا کہ ان کے تمام تجارتی قافلے شام جاتے ہوئے اس راہ سے گزرتے تھے، لہذا ان پر جیسے جیسے زیادتیاں بڑھتی گئیں، صحابہ کرام روانہ ہوتے گئے اور آخر میں صرف حضرت علی اور حضرت ابو بکر رہ گئے۔ حضرت ابو بکر نے بھی کئی مرتبہ اجازت چاہی، مگر حضور نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ شاید تمہیں اللہ ایک بہتر ساتھی عطا فرما دے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ ان کی سب تدبیریں الٹی ہو رہی ہیں تو انہوں نے تمام قبائل کے سرداروں کو، جو کہ اپنی اسلام دشمنی میں مشہور تھے، دارالندوہ میں، جو کہ دراصل دارالشورا تھی، جمع کیا، جن میں عتبہ بن ابو سفیان، جہر بن معلتم، نضر بن حارث، ابو الخیر ابن حشام، گما بن اسود، حکیم بن حزام، ابو الجہل اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ لوگوں نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیر سے ہاتھ پاؤں باندھ کر قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی۔ اسی دوران ایک اجنبی شخص داخل ہوا جو کہ نجدی لباس میں تھا۔ اکثر مورخین نے اس کا ذکر شیخ نجد کے طور پر کیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کسی نے نہ اس کا نام اور حسب و نسب پوچھا، نہ یہ کہ وہ اس خفیہ مشاورت میں کیسے داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی تجویز پیش کی کہ ایسا کرو کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص چن لو اور سب مل کر ایک ساتھ بات کریں تاکہ خون قبائل پہ بڑھ جائے۔ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم اکیلے تمام قبائل سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ تجویز ابو جہل کو خصوصاً اور تمام سرداروں کو عموماً پسند آئی، اور اس دوران وہ نجدی شیخ جس طرح پراسرار طور پر آیا تھا اسی طرح غائب ہو گیا۔ اکثر مورخین اس پر متفق ہیں کہ وہ شیطان تھا جو نجدیوں کے روپ میں تھا۔ لہذا اس مشاورت میں طے یہ پایا کہ سب مل کر جب حضور مکان سے باہر تشریف لے جائیں تو ایک ساتھ تلواروں میں برسا کر قتل کر دیں۔ چونکہ عرب میں زنان خانے میں گھسنے کو معیوب سمجھتے تھے، لہذا سر شام انہوں نے جا کر
گھر کا معاشرہ کر لیا۔ ادھر ہجرت سے 2-3 روز پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کو باخبر کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ راوی ہیں کہ حضور 2-3 دن پہلے حضرت ابو بکر کے یہاں تشریف لائے اور وہ وقت دوپہر کا تھا۔ دستور کے مطابق دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس وقت سوائے آپ کی حرم کے اور کوئی گھر میں موجود نہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا اس وقت سوائے میرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، تو فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بےتابی سے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے یہ 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کے پتے کھلا کر پال رکھی تھیں، جو اسی مقصد کے لیے تھی کہ ہجرت میں اگلے ان کے اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام آئے۔ حالانکہ ابھی وہ یار غار نہیں بنے تھے، مگر ان کی دور اندیشی دیکھیے کہ سارا انتظام پہلے سے تیار تھا۔ فرمایا کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جو کہ میں نے اسی مقصد کے لیے تیار کی تھیں، ایک آپ لے لیجئے جو پسند فرمائیں۔ حضور کو احسان گوارا نہ ہوا، مگر باقیمت حضرت ابو بکر نے قبول کیا۔ اس کے بعد کچھ اور سفر کی تفصیلات طے کی اور واپس تشریف لے گئے۔